قرآن و حدیث کی روشنی میں رزق کے اضافے کے لیے کون کون سے اعمال ہیں کہ بندہ وہ اختیار کرے تو رزق میں برکت ہو جائے؟ ایسے اسباب وہ کون کون سے؟ قرآن و حدیث میں تفصیلاً اس کا ذکر ملتا ہے۔ علماء نے مختلف آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھ کر وہ اسباب اور وہ اعمال ذکر کیے ہیں کہ جن کو اختیار کر کے بندہ اپنے رزق میں اللہ سے برکت حاصل کر سکتا ہے۔ پہلے تو وہ اسباب نظر سے گزرے ہوئے تھے، لیکن علامہ قرضاوی رحمہ اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ رزق کی تنگی اور فراخی یہ ایک نسبی چیز ہے۔ یہ بعض لوگوں کے اعتبار سے تنگی ہوتی ہے اور بعض لوگوں کے اعتبار سے وہی مقدار جو رزق کی وہ تنگی نہیں ہوتی جتنا جس کو مل رہا ہے اللہ کی طرف سے، تو بعض اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا میرے اوپر بڑا احسان ہے، اللہ مجھے عطا فرمائے۔ بعض لوگ وہ یہ کہتے رہتے ہیں کیا فلاں کے پاس اتنا ہے میرے پاس اتنا کیوں نہیں ہے، میرا رزق تنگ ہے۔ ہر وقت اس سوچ میں رہتے ہیں، ہر وقت وہ اس کو تنگی سمجھتے رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں جو کچھ آتا ہے وہ بھی عرض کریں گے، اور انہی اسباب میں سے ایک سبب قرآن کریم نے جو بیان کیا وہ ہم پہلے نمبر پہ عرض کرتے ہیں۔ 28واں پارہ ہے، سورۃ الطلاق ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہے ہیں جو اللہ سے ڈرے گا، جو تقوی اختیار کرے گا۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا اللہ جو کہے کرو وہ کام کرنا ہے، اور جس سے اللہ منع کرے وہ کام نہیں کرنا۔ مامورات کو بجا لانا، منہیات سے اجتناب کرنا۔ جن جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جا، اور جن کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا، یہ ہے تقوی۔ فرمایا اللہ کے احکام پر جو بھی عمل کرے گا تو اللہ کا اس سے وعدہ ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا، اس کو تنگی سے نکال لیں۔ یجعل لہ مخرجا، صرف اتنا بھی نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ صرف اس کو تنگی سے نکالیں گے، بلکہ اگلا وعدہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ پہلی تو یہ بات آج لوگوں کو سمجھانا ضروری ہے اور بار بار یہ کہنا ضروری ہے کہ ہمارا رازق صرف اور صرف اللہ ہے، رزق عطا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، وہ رزق سب کو دیتا ہے۔ ہم سے پہلے جو مخلوق تھی ان کا رازق بھی اللہ تھا، اب جو موجود ہے ان کا رازق، اور قیامت تک ساری مخلوق کو رزق دینے والا وہ اللہ ہے۔ تو پہلا سبب جو قرآن کریم نے ذکر کیا وہ کیا ہے؟ تقوی۔ جو بندہ اختیار کرے گا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اس کو رزق عطا فرمائے۔ قرآن کریم نے ایک اور سبب ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا نماز کی پابندی جو بندہ کرے گا اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا فرمائے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے اہل کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی نماز کی پابندی کرتے رہیں۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے بلکہ نحن نرزقک، رزق ہم دیں گے آپ کو، یہ اللہ نے فرمایا۔ نماز کی پابندی یہ رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ پیر صاحب ایسا تعویذ دیں دکان چل پڑے، نماز کی پابندی ہمیں نہ کرنی پڑے، وضو کریں اٹھیں مسجد آئیں، نہ ایک ہی تعویذ ہو، وہ نشانے والا تعویذ ہو، بس اسی تعویذ ہی سے ہمارے رزق چلتا رہے، یہ سوچ ہے۔ یہ دو سبب ہو گئے۔ ایک سبب اور ہے جو قرآن مجید نے واضح طور پر ذکر کیا، سورہ سبا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ، اے محمد
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیں میرا رب جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کا چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ فرمایا ایک اور سبب ہے کہ کوئی بندہ یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھا دے گا۔ کیا؟ وما انفقتم من شیء فہو یخلف۔ فرمایا جو بندہ خرچ کرے گا نیکی کے راستے پر، مسجد پہ خرچ کرے، مدرسے پہ خرچ کرے، کسی یتیم کی مدد کرے، کسی بیوہ کی مدد کرے، حتیٰ کہ امیر غریب لوگوں کو پیسے خوشی میں کھانا بھی کھلا دے، تو اللہ فرماتے ہیں جو خرچ کرے میں رب کہتا ہوں میں اس کو نعم البدل عطا کروں گا۔ اچھا آیت یہاں ختم نہیں ہوئی، آیت کو اللہ نے ختم کیا کس پر؟ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ سب سے بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ اس وقت تک میں نے 3 اسباب بیان کیے۔ تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں۔ نمبر 2 نماز کی پابندی کریں۔ نمبر 3 حسب استطاعت خرچ کرنا شروع کر دیں۔ آپ ہزاروں نہیں خرچ کر سکتے، 100 روپے خرچ کریں، 50 خرچ کریں، کسی کی مدد کریں، پھر اس کا آپ اجر دیکھیں آپ کہ اللہ آپ کے رزق میں کیسے برکت پیدا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ اسباب آیات کی روشنی میں نے بیان کر دی۔ ایک سبب حدیث پاک میں ہے جس میں رزق فراخ ہوتا ہے۔ وہ کون سا رزق، وہ کون سا عمل ہے کہ جس سے رزق فراخ ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من سرہ، جس بندے کو یہ بات اچھی لگے، ان یبسط فی رزقہ وان ینسأ فی اثرہ فلیصل رحمہ، کام ایک ہے، فرمایا 2 فائدے اس کو حاصل ہوں گے۔ نمبر 1 من سرہ ان یبسط فی رزقہ، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اس کے رزق میں فراخی کر دی جائے، وَأَن يُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ، اور اس کی عمر میں برکت دے دی جائے۔ اگر چاہتا ہے رزق فراخ ہو اور عمر برکت والی ہو تو فرمایا اس کو چاہیے یہ کام کرے۔ یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داروں پہ خرچ کرے، فرمایا رشتہ داروں پر حسب توفیق خرچ کرے، اور خرچ نہ کر سکتا ہو فرمایا دعا سلام رکھے، ان سے میل جوڑ رکھے، تفقد حال کرے، ان کی خبر گیری کرے، دور رہتے ہیں فون کرے، دعا سلام خیر خیریت پوچھے۔ اگر غریب سے غریب بھی ہوگا رشتہ داروں سے دعا سلام کی برکت سے بھی اللہ اس کے رزق فراخ کر دے گا۔ میں یہاں خطابت چمکانے کے لیے نہیں بیٹھا، یہ مدنی کریم کے فرمان سنانے کے لیے بیٹھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حضور کے بتائے ہوئے نسخے ہیں۔ حضور سے بڑا پیر تو کائنات میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ رہنما، مقتدا، اتنا بڑا مقتدا اور رہنما جو صحابہ کا بھی امام تھا، اہل بیت کا بھی امام تھا، اللہ نے اور مرتبہ بڑھا دیا۔ معراج کی رات میں اللہ نے سارے نبیوں کا امام بنا دیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں رزق کے اسباب میں رشتہ داروں سے دعا سلام رکھنا، اور ہمت ہے تو کوئی تحفے تحائف بھیجنا، سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ خبر گیری کرنا، آنا جانا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بزرگ اب ہمارے نمازی اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے میرا بیان اسی پر سنا تھا، میں نے صرف رشتہ داری پر بیان کیا تھا، تو انہوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ دیکھو میرے بچے، میری بہن کے بچے، آگے ان کی شادیاں، آگے ان کے بچے، ہماری آپس میں بالکل نہیں بنتی تھی، بہت اختلافات تھے، لیکن آپ کے بیان کے بعد میں نے اپنی بہن کو فون کیا، وہ خوش ہو گئی۔ تو میں نے کہا شکر ہے اللہ جل جلالہ کا کہ ہم بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ تنقیدی ذہن رکھتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث بیان ہو رہا ہے، ان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں علمی مجلس میں، واعظ کی مجلس میں فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب سننے والے اور سنانے والوں کے دل میں ایک دوسرے کی محبت ہو، اور اگر محبت نہیں ہے تو سوائے تنقید کے تو اسباب رزق ان میں سے ایک اور سبب فرمایا قرآن کریم نے بیان کی، وہ ہے شکر۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ سورہ ابراہیم پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارا رب
اعلان کر رہا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس آیت کو سمجھو لوگو، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ وہ حضرت نے فرمایا قیدو، مقید کر لو، قابو کر لو، کس کو؟ فرمایا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو قابو کرو، کس کے ذریعے؟ بشکر اللہ، کس کے شکر کے ساتھ؟ شکر کیا کریں۔ شکر جو ہے، جو بندہ عادی بن جائے نا، جو عورت جو مرد شکر کے عادی بن جائے، ہر وقت منہ بنا کے پھر ہم غریب ہیں، ہم مسکین ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم مرتے ہیں، اللہ کو یہ کیفیت بیان کرنا پسند نہیں ہے، یہ کیفیت منہ بنانا پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے حال سے رب کی شکایت کر رہا ہے۔ اور اگر یہ مانگنا شروع کر دے لوگوں سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو لوگوں سے مانگنے کی عادت بنا لے، میں اس کے لیے حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، آپ نے اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ لوگوں سے مانگنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، سزا سنے ذرا سزا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ ما یزال الرجل یسأل الناس، مرد ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، حتی یاتی یوم القیامہ، عادت بنا لی ہے ساری عمر مانگنے کی، کبھی اس سے مانگ کبھی اس سے مانگ۔ فرمایا حتی یاتی یوم القیامہ، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب آئے گا، لیس فی وجہہ مسعۃ لحم، فرمایا قیامت کے دن آئے گا نا، آئے گا تو کیسی اس کا چہرہ ہوگا میدان حشر میں؟ چہرے کے اوپر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوگی اس کی۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس لیے یہ کام چھوڑ دے۔ اگر ہمارے گھروں کا خرچ کوئی چلا سکتا ہے صرف اللہ، اللہ کی مدد ہوگی تو چلے گا، اللہ کی مدد نہیں ہے نہیں چل سکتا۔ اس لیے منہ بنانا اور کیا سوال کرنا یہ میرے رب کو پسند، ناشکری میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں کیا کر دوں گا؟ اضافہ کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، نبی علیہ السلام کے وعدے ہیں۔ مسلسل حج اور عمرے کرتے رہو، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْقِيرُ الْخَبَثَ مِنَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، جس طرح بھٹی میں آپ ڈالیں نا لوہے کو تو زنگ اتر جاتا ہے، سونے کو ڈالیں سونے پر سے میل اتر جاتا ہے، چاندی کو ڈالیں چاندی پر سے میل ختم ہو جاتا ہے، جس طرح چیزوں کے میل کو ختم کر دیتا ہے، حج اور عمرہ مسلسل فقر کو اور گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ علماء نے فرمایا اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ حج اور عمرہ جس کو جو استطاعت ہے بار بار جائے، عمرے کا سفر بھی کرے حج کا بھی کرے، اللہ نے اتنا دیا ہے مزید اللہ دے گا۔ فرمایا اور اگر اتنی استطاعت نہیں، ایک مرتبہ پہنچا ہے وہاں پر، مثلا ایک مرتبہ اللہ نے حج کا موقع دیا ہے، تو فرمایا اذا حج اعتمر و اذا اعتمر حج، کیا کہ اسی ایک سفر میں فوراً یہ کام کر لے کہ عمرہ کرے فوراً حج کرے، پھر بھی اللہ یہ فضیلت عطا فرما دے گی۔ ایک سفر کے اندر بھی کیا تابعوا بین الحج والعمرہ، گناہ بھی ختم ہوتے ہیں، فقر و فاقہ بھی ختم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ فرمایا توبہ استغفار، استغفار سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، بارش نہیں آ رہی، بارش نہیں آ رہی، کیا کریں حضرت؟ فرمایا استغفر اللہ، کیا کر؟ استغفار۔ دوسرا آیا، کہنے لگا حضرت فقر و فاقہ ہے گھر میں، فرمایا استغفر اللہ، کیا کر؟ استغفار کر۔ ایک آیا جی اولاد نہیں ہے میری، باقی سب کچھ ہے، فرمایا استغفر اللہ، استغفار کر۔ ایک چوتھا آدمی آیا، اس نے شکایت کی، شکایت جفاف بستانی ہی، اس نے کہا میرا باغ ہے خشک ہو چکا ہے، پانی نہیں ہے، ہاری تو کیا کریں؟ فرمایا استغفر اللہ۔ لوگوں نے کہا حضرت شکایتیں چار ہیں اور سب کا جواب ہے اللہ سے استغفار کرو۔ فرمایا ما اقول من عندی، یہ جو کچھ میں نے کہا اپنے پاس سے نہیں کہا، میں نے نہیں کہا، یہ قرآن نے کہا ہے، جو سورہ نوح میں ہے، فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. تم استغفار کرو، اللہ مال بھی دے گا، اللہ بیٹے بھی دے گا، اللہ باغ بھی دے گا، اللہ نہریں بھی دے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا